بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلوق کی ایذا رسانی کا ایک سبق آموز واقعہ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ بڑی پیرانی صاحبہ نے حضرت سے کہا کہ مولانا میں ذرا رشتہ داری میں جا رہی ہوں، یہ مرغیاں جو ہم نے پالی ہیں 8 بجے دن میں ان کو دربے سے نکال دیجیے گا اور دانہ پانی دے دیجیے۔ اب اتنا بڑا مجدد حکیم الامت جو 60 خطوط کا روزانہ جواب لکھے اور 1500 کتابیں لکھنے والا، اس کو بھلا مرغی کہاں یاد رہے؟ حضرت بھول گئے، مرغیاں دربے میں بند رہیں۔ اب خطوط کا جواب ندارت، تفسیر بیان القرآن کے لیے قلم اٹھایا، سارے علوم ختم، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دل میں اندھیرا آ گیا، سارے علوم و معارف غائب ہو گئے۔ حضرت سجدے میں گر کر رونے لگے کہ یا اللہ، مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیا گناہ ہے کہ جس سے آج آپ کی نگاہ کرم میرے دل پر سے ہٹ گئی اور میرے دل سے سارے علوم غائب ہو گئے۔ میں تو آج دل کو بالکل خالی پا رہا ہوں۔ آسمان سے آواز دل میں آئی کہ اشرف علی، میری مخلوق مرغیاں دربے میں بند ہیں، آج وہ اندر اندر کڑھ رہی ہیں، میری مخلوق کو ستا کر علوم و معرفت کا انتظار کرتے ہو، جاؤ جلدی مرغیوں کو کھولو۔ حضرت کانپ گئے، بھاگے ہوئے گئے، مرغیاں کو کھولا اور دانہ پانی رکھ دیا۔ جب واپس آئے تو دل میں فوراً سارے کام، سارے علوم کا دریا بہنے لگا۔ ایک جانور پر ظلم کا تو یہ عذاب ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ سگا بھائی سگے بھائی کو ستا رہا ہے، شوہر بیوی کو ستا رہا ہے، ماں باپ سے لڑائی ہو رہی ہے، محلے میں پڑوسیوں کو ستایا جا رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ڈنڈے چل رہے ہیں۔ کیا حال ہے اس وقت؟ صوفیوں اور سالکوں، سن لو کہ تصوف کس چیز کا نام ہے۔ حضرت بایزید بستامی اتنے بڑے ولی اللہ جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی جا رہے ہیں، مریدوں کا لشکر اور فوج ساتھ ہے، اوپر سے ایک رنڈی بدکارہ عورت نے چولہے کی راکھ اور گھر کا کچرا اور گندگی اور تمام چیزوں کا ٹوکرا بھر کر ان کے سر پر ڈال دیا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ فرمایا کہ دل میں نے انا للہ بھی پڑھ لیا کہ سنت ہے، لیکن اس سنت کے ساتھ ایک دوسری سنت بھی ادا کر رہا ہوں، الحمدللہ علی کل حال۔ خادموں نے کہا کہ حضرت اجازت دیجیے تاکہ اس کو ہم گھما کر چھپکلی کی طرح دیوار سے چپکا دیں۔ فرمایا کہ تم لوگ میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو، ان المنتقم لا یکون ولیا، کہ انتقام لینے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم لوگوں میں میرے ساتھ رہنے کی صلاحیت نہیں، بھاگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ اگر صبر سے رہنا ہے تو بایزید بستامی کے ساتھ رہو، ورنہ میرا ساتھ چھوڑ دو۔ خدا کا راستہ صبر کا راستہ ہے، گناہ چھوڑنے پر بھی صبر کرو، مخلوق کی اذیت پر بھی صبر کرو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب مخلوق مجھے گالیاں دیتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ آج میرے عجب و کبر کا علاج ہو گیا۔ ہر طرف حضرت کی آوازوں سے دماغ میں عجب و کبر کا جو نشہ چڑھ جاتا ہے، تو جب کوئی خط میں گالیاں لکھ کر بھیج دیتا ہے، یہ میرے لیے کونین کا کام دیتا ہے، اور اس کی برکت سے میں دولت کونین پا رہا ہوں۔ یعنی نسبت میں اللہ کا چاند جب کبھی عجب و کبر کے بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو مخلوق کی طرف سے اس طرح کی تکلیف پہنچنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے نکال دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ تکلیف کونین ہے جو دولت کونین کا سبب ہے، جس سے عجب و کبر کا ملیریا اتر جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے جواب دیا کہ میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ جو سر آگ برسنے کے قابل تھا اس پر خدا نے راکھ برسائی، اس کا احسان ہے کہ چھوٹی بلا دے کر بڑی بلاؤں سے بچا لیا۔ این بلا دفع بلا ہائے بزرگ،
یہ ہیں اللہ والے، اور ہم لوگ چند رکعت پڑھ کر اپنے کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم فرشتہ ہو گئے۔ اگر ہمیں کوئی ذرا سا کچھ کہہ دے بس بد دعا دینے لگیں گے۔ آلو خرید رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 2 آلو زیادہ ڈال دو۔ جانتے نہیں ہو رات بھر تہجد پڑھا ہے، دیکھتے نہیں آنکھیں کیسی لال ہو رہی ہیں۔ جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں، تھوڑی سی عبادت کر لی، عجب میں مبتلا ہو گئے کہ ہم بازید بستامی سے کم نہیں۔ یہ کیا فقیری ہے، کیا بزرگی ہے؟ دوستو، بزرگی اس کا نام ہے کہ میرٹھ میں حکیم الامت سڑک پر جا رہے ہیں، بھنگی جھاڑو دے رہا ہے۔ حکیم مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے خلیفہ ہیں۔ ان کو فکر ہوئی کہ میرے پیر کو گرد و غبار نہ لگ جائے، اور یہ حکیم صاحب اتنے قابل تھے کہ جب حضرت کا وعظ ہوتا تھا اردو میں تو یہ اسی وقت اس کو عربی میں لکھتے جاتے تھے۔ یہ بات شاہ عبد الغنی صاحب نے مجھ سے فرمائی کہ نام کے حکیم تھے مگر نہایت بڑے عالم تھے۔ اب خود سمجھ لیجئے کہ کتنے بڑے عالم تھے کہ حکیم الامت کے اردو وعظ کے دوران ہی عربی میں لکھ لیتے تھے۔ کمال ہے ان کی قابلیت کا۔ انہوں نے آگے جا کر بھنگی سے کہا کہ دیکھو ہمارے پیر صاحب جا رہے ہیں، تھوڑی دیر جھاڑو نہ لگاؤ۔ حضرت نے سن لیا، فرمایا کہ حکیم صاحب کیا مجھے تم فرعون بنانا چاہتے ہو؟ یہ میونسپلٹی کا ملازم ہے، حکومت کا ملازم ہے، حکومت کی تنخواہ لیتا ہے، یہ اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ آپ کو جائز نہیں ہے کہ میری خاطر سے سڑک کی صفائی کو آپ رکوا دیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس طرح زندگی گزاری ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذرا سی غلطی ہو گئی تھی، ایک نوجوان جاہل کسان کو ذرا زیادہ ڈانٹ دیا۔ بعد میں حضرت کو احساس ہوا کہ یہ میرا شاگرد نہیں، میرا مرید نہیں، میں نے اس کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیا۔ فوراً 2 میل اس کے گاؤں گئے، عصر کے بعد چلے تھے، لیکن اتنی پریشانی ہوئی کہ راستہ بھول گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی کے بعد اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ حضرت اندھیرے میں اس کے یہاں پہنچے اور کہا کہ بھائی مجھ سے آج بہت زیادہ غلطی ہوئی ہے، میرے تم شاگرد نہیں، مرید نہیں، میں نے تم کو بیجا ڈانٹ دیا، تم خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس جاہل کسان نے کہا کہ حضرت آپ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑے ہیں، عزت دار ہیں، عالم دین ہیں، آپ کو حق ہے مجھے ڈانٹنے کا۔ فرمایا ہرگز نہیں، قیامت کے دن معلوم نہیں عبد الغنی کا حال کیا ہوگا، معاف کر دو تب یہاں سے جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا میں نے معاف کر دیا، اور یہ اس لیے کہہ دیا دیتا ہوں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے، ورنہ آپ کا مجھ پر حق ہے۔ اس کے بعد حضرت لوٹ آئے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا اسی رات کو انعام کیا ملا؟ مخلوق خدا پر رحم کرنے کا اور ظلم پر معافی مانگنے کا۔ انعام یہ ملا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ 2 کشتیاں ہیں، ایک کشتی پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، دوسری کشتی کچھ فاصلے پر ہے، اس پر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ حضرت شاعر نہیں تھے مگر اس مضمون کو شعر میں پیش کر دیا کہ قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا 2 ناؤں کو۔ دیکھا آپ نے، آج ہے کوئی شخص جس سے زیادتی ہو گئی ہو، وہ جا کر پیر پکڑ کر معافی مانگے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے بزرگوں کی۔ یہ ہے اصلی بزرگ، یہ نہیں کہ 2 نفل پڑھ کر اکڑ رہے ہیں۔ مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ عبادت کر کے اور زیادہ فنائیت پیدا ہو جائے۔ حکیم الامت کی کیا شان تھی کہ مرنے سے پہلے اعلان کر دیا کہ اگر میں نے کسی کو ستایا ہو، کسی کو برا کہا ہو تو وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام،
قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام، بروز قیامت خجالت نہ ہو، بروز قیامت خجالت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں نے اللہ کی محبت میں سلطنت چھوڑ دی اور اپنی اصلاح کر لی۔ ماں باپ کو اگر ستایا ہو تو ان کے پیر پکڑ کے اور رو رو کر معافی مانگی۔ اپنی بیوی کو اگر ستایا ہو تو دوسرے وقت اس کی تلافی کر دی۔ اگر کبھی غلطی سے کوئی زیادتی ہو جائے تو دوسرے وقت اس کو گلاب جامن کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ، اور اس سے کہہ دو کہ میں اب دور اندیش ہو گیا، اب آئندہ آپ کو نہیں ستاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں بچپن سے رومانٹک اور حسن پرست تھا، مگر میری اماں 11 نمبر کا چشمہ لگا کر بڑی خراب شکل والی لے آئی۔ اس کا بھی جواب سن لو۔ اگر ہماری آپ کی بیٹی غصہ والی ہو، صورت میں بھی داماد سے کم ہو، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہیں گے کہ داماد طلاق دے دے، یا رات دن روئیں گے کہ اے خدا میرے داماد کے دل میں ایسی محبت ڈال دے کہ میری کم خوبصورت غصہ والی بیٹی کی زندگی پار کر دے؟ چند روزہ زندگی ہے، بیویوں کے ساتھ زندگی نبھا دو، بلکہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا خوش کر دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایک خوشخبری سناتا ہوں، سارے کشور گنج والے اپنی بیویوں کو حدیث کی خوشخبری سنا دے۔ انشاءاللہ صبح بیویوں کی طرف سے آپ کو بہترین ناشتہ ملے گا۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ام سلمہ، جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی، اور بڈھی ہوں گی تو جوان کر دی جائیں گی، سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔